ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم پاکستان کی تاریخ کے حساس ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک 1971 کا وقت تھا جب 1970 میں الیکشن ہوئے دسمبر میں، اور ایک سال تک پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا، اور 1971 دسمبر میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ باقی ماندہ پاکستان اب پھر سے اس سے بھی بدتر بحران کا شکار ہے۔ اس وقت 2024 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ کو انہوں نے ٹھکرایا، اور پھر غاصبوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، رہزنوں کو عوام پر مسلط کر دیا، اور اس قوم کے محبوب، دلوں میں بسنے والے محبوب لیڈر کو بے گناہ جیل میں ڈال دی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، عوام سے ڈیٹیچ ہو جائیں گے، وہ عوام سے لگ تھلگ ہو جائیں گے، عوام انہیں بھول جائیں گے۔ آج دنیا دیکھ لے، ان ظالموں نے، قاتلوں نے، رہزنوں نے، ان غاصبوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ لوگ عمران خان کو بھول جائیں، نہیں بھولے۔ ہم عمران خان کو نہیں بھولیں گے، ہم عمران خان کو نہیں بھولیں گے، اس لیے کہ اس نے قوم کو شعور دیا، آزادی کا شعور، وطن سے محبت کا شعور، غیرت کا شعور، حوصلہ اور ہمت کا شعور، شجاعت کا شعور دیا اس نے۔ اور یہ بکھلائے ہوئے لوگ، یہ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی، ڈی جی آئی ایس پی آر کے چہرے پر بوکھلاہٹ لکھی ہوئی تھی، اس کا ایک ایک جملہ بول رہا تھا، یہ اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہار چکے ہیں۔ آپ نے انہوں نے جو بھی اس میں باتیں کی ہیں ساری درست ہیں، لیکن نام وہاں عمران خان کا نہیں، ان ڈاکوؤں کا لکھ دیا جائے جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے، جنہوں نے عمران خان کو بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ ذہنی مریض ہیں سارے کے سارے، یہ ذہنی مریض ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بتلاتا ہے ذہنی مریض ہیں۔ لہذا دوستو، ہمیں ان ذہنی مریضوں سے مقابلہ ہے جو پاکستان کے لیے سیکورٹی تھریٹ ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، یہ ہمیں ان کا مقابلہ ہے۔ یہ حکمت اور تدبیر سے ہوگا، دانائی سے ہوگا۔ یہ اقتدار کے شوق میں، اقتدار کی بھوک میں اس وطن کو تباہ کر دیں گے، توڑ دیں گے اس وطن کو۔ ہماری جدوجہد اس وقت ریفارمز کی جدوجہد ہے۔ خان صاحب چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، یہاں پر قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی سپریمیسی ہو، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ملیں، سول رائٹس ملیں، اور کرپٹ لوگوں کا محاسبہ و اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہو، مستقل ملک ہو، خود مختار ملک ہو، اس کے فیصلے اسلام آباد میں ہو، نہ کہ باہر میں۔ بس ختم۔ وہ دلیر اور بہادر انسان، باشعور اور بابصیرت انسان ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، ان کی گلے کی ہڈی ہے، ان چھوٹے لوگوں، ان حقیر لوگوں، ان بس لوگوں، ان بوزروں کی گلے کی ہڈی ہے۔ لیکن عمران خان، انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے، ہم جیت کے رہیں گے، یہ وطن آزاد ہوگا، مستقل ہوگا، خان باہر آئے گا، اور یہ لوگ ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ ایک جملہ میرا سن لو دوستو،
ابھی ایک جملہ بس، ہم ریفارمز کے مرحلے میں ہیں۔ ریفارمز یعنی آئین اور قانون جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو ٹھیک کرنا۔ یہ سارے راستے بند کر رہے ہیں، عدلیہ کا راستہ بند، الیکشن کمیشن کا راستہ بند، پارلیمنٹ کا راستہ بند۔ اب کون سا راستہ بچا ہے پھر؟ کون سا راستہ بچا ہے پھر؟ جب انقلاب آئے گا ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ کبھی بھی خان یہ کہہ سکتا ہے اٹھاؤ اور اس ظلم کے نظام کو اٹھا کے پرے پھینکو، اور انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہیں اور تیار ہو رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔